السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز ہار شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام شہزادی کمل۔ جاوید ملک صاحب، پاکستان کے عوام پہلے روٹی کپڑا مکان کے نام پر دھوکہ کھاتے رہے، پھر ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ آیا، پھر تبدیلی کی بات آئی، اور ہر بار ہم کبھی دل فریب نعروں میں اور کبھی وعدوں میں الجھ کر رہ گئے۔ اب 3 سال ہو گئے ہیں، کہا گیا جی آپ نے پیپلز پارٹی کو موقع دیا، آپ نے نون لیگ کو موقع دیا، آپ نے مشرف صاحب کو موقع دیا، اب آپ موقع دیں تبدیلی آئے گی۔ 3 سال مکمل ہو گئے، عوام دیکھ رہے ہیں کون سی تبدیلی ہے جو شاید دکھائی بھی نہیں دے رہی، اس کے باوجود حکومتی وزراء کے دعوے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں بھی عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی عمران خان کا ہی اگلا دور ہوگا؟ اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد یہ پارٹی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اب بڑا اچھا سوال ہے۔ سوال کا جو آخری پارٹ تھا وہ انٹرسٹنگ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کانفیڈنس لیول جو ہے یا جس کو آپ اعتماد کہہ لیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ حالانکہ سچویشن آن دا گراؤنڈ تو بالکل ہی اس سے فرق ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ عوام سے بات کریں، لوگ پریشان ہیں۔ اصل میں کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان بوکلا جاتا ہے نا تو وہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو کہ شاید جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بوکلاہٹ کی ایک نشانی ہو، کیونکہ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ اسے کہتے ہیں اٹیک از دا بیسٹ ڈیفense، یعنی اس کو ایون جو ذہنی نشو و نما کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آپ نے کسی کے بارے میں آپ نے اگر اس کو کنفرنٹ کرنا ہو تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے سے بہتر ہے آپ اٹیک کریں اس کے اوپر، تاکہ آپ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ تو لگتا ہے کچھ یوں ہے کہ یہ اس کسی اسٹریٹجی کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ پہ چلی جائیں گی، کسی سے پوچھیں گی تو سچویشن بالکل ہی برعکس ہے اس کے، کیونکہ کارکردگی ان کی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہی۔ جی جس طرح کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تبدیلی کے بارے میں، کوئی پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، کوئی یہاں پہ عوامی وزیر اعظم صاحب ہوں گے، یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی چل رہی ہوگی، گورنر ہاؤس کے اندر کالج ہوگا، وہاں پہ ایک ہسپتال بنا ہوا ہوگا، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کچھ آپ کو یاد ہوگا شروع انہوں نے کیا کیا کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے گورنر ہاؤس کے گارڈنز کو کھول دیا کہ بھئی چلیں کچھ باغیچے میں آئیں، کچھ لوگ وہاں گھوم کے سیر ویرہ کریں اور یہ سمجھیں کہ بھئی گورنر ہاؤس میں آئے ہیں ہم۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی بند ہو گئے۔ اب ہمارے کئی دوست تھے جو جانا چاہتے تھے کہ بھئی گورنر ہاؤس کے باغیچے میں ہم کئی ایکڑوں پر محیط، یہ جو پنجاب کا گورنر ہاؤس ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ہم جو یونیورسٹی بنانے والے ہیں وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کے اندر۔ اور یہ چیز جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری ہو، ان چیزوں کے بارے میں کوئی خاطر خواہ لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی بالکل آنن فانن تبدیلی آ جائے گی، لیکن کچھ ڈائریکشن جو ہے وہ بدل جانی چاہیے تھی۔ دعوے تو کیے تو تھے کہ اس ہم کی وجہ 100 دن میں بدل دیں گے، جیسے علادین کا چراغ تھا، جی رگڑیں گے جن نکلے گا اور وہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن 3 سالوں میں اب کچھ نہیں دیکھیں ہوا۔ وہ تمام انہوں نے جو ای وی ایم اور یہ سب چیزیں ان کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ اب ان کو یہ جو کانفیڈنس کا آپ نے سوال کیا نا، کانفیڈنس کہاں پہ ہے، تو اب ان کی جو قریب ترین لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کا یہ اسٹریٹجی کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں یہ کہ اصطلاحات کریں انتخابات کے اندر اور ای وی ایم مشین لے کر آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ای وی ایم سے پہلے ہمارے پاس ایک اور بھی مشین تھی، اس کا نام تھا آر ٹی ایس، اور وہ جو آر ٹی ایس تھی وہ بیٹھ گئی تھی الیکشن کے دن۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب پچھلا الیکشن ہوا تو وہ جو پورا ہمارا سسٹم تھا آر ٹی ایس کا سسٹم، وہ سسٹم ہی کریش ہو گیا۔ اور پھر جب پوچھا گیا نادرا کہ اس وقت کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے بیٹھ گیا ہے، تو یہ سسٹم کس نے بٹھا دیا تھا، کیوں وہ سسٹم کریش ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 25 30 40 50 سیٹیں اوپر ادھر ادھر ہو گئیں۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، اور اسی لیے اگر اپوزیشن کچھ خدشات کا اظہار کر رہی ہے اور اگر کوئی الیکشن کمشنر صاحب فاضل جو الیکشن کمشنر ہیں وہ اس کے بارے میں کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے بارے میں سیریس نظر آتے ہیں، تو اس سے ان کو غصہ آ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ جی الیکشن کمشنر جو ہے یہ اپوزیشن کے اسپوکس مین بن گئے۔ ارے بھائی وزیر صاحب، فیڈرل منسٹر صاحب، ایسے بات نہ کریں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ، آپ تو خود کہتے ہیں خان صاحب کہ میں نیوٹرل امپائرز میں یقین رکھتا ہوں، وہ تو بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائرز میں لے کر آیا۔ تو اگر الیکشن کمشنر نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہے، وہ کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، تو اس سے کیا آپ کو اعتراض پیدا ہو گیا ہے؟ اصل میں بات کچھ اور ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
جو یہ ای وی ایم کے ذریعے یا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے اوورسیز پاکستانی، دیکھیں بہت سے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اوبیسلی ہمارے ملک کے اندر اقتصادی طور پر، معاشی طور پر ان کی جو ترسیلات زر ہیں، فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن ہمارے ملک کی زمینی حقائق سے اوورسیز پاکستانیز اتنے واقف نہیں ہوا کرتے. وہ نہ یا رہتے نہیں ہیں. ایک شخص امریکہ میں یا فرانس میں یا جرمنی میں رہ رہا ہے، یقیناً وہ اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہے جتنا کہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کو پورا حق ہے. لیکن وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے حالات کے بارے میں تجزیہ یا تبصرہ کرنا یا وہاں پہ ووٹ کرنا، یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو حق نہیں ہے، حق ہے ان کو، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں لوگ. تو اب یہ سمجھتے ہیں پاکستانیوں کی بنیاد پر ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ای وی ایم اور اس قسم کے جو سسٹمز ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کو انٹروڈیوس کر دیں گے اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ان کی ووٹیں بھی ہمیں مل جائیں گی. اور کچھ آف کورس ہمارا ایک طبقہ ہے ابھی بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا مڈل کلاس یا اربن ایریاز میں رہنے والے جو لوگ ہیں، سٹیز میں زیادہ تر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ وہاں سے ملے گی آپ کو. اور ایک طرح سے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، ان کے بقول کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک کلاس ہے اس طرح کی جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے. جو سپورٹرز ہیں وہ بڑے سائلنٹ ووٹرز ہیں ان کے. ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، انتخابی مہم جب چل رہی ہوتی ہیں، کمپینز چل رہی ہوتی ہیں، تو پی ٹی آئی کی بنسبت دوسری جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر دیکھنے کو بڑا کراؤڈ نظر آتا ہے، جبکہ نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی سائلنٹ ہیں. پی ٹی آئی کے جو وزیر اعظم صاحب کہہ لیں مہنگائی کی بات آ جائے، ان کے وعدے یاد دلائے جائیں، ان کے دعوے یاد دلائے جائیں، وہ بھی سائلنٹ ہو جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں پہ اتنا فوکس کیا جا رہا ہے، تو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا یہاں پہ، کہ تو ووٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ انتخابات کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کو یہ احساس ہے یا آپ کو یہ کانفیڈنس ہے، یہ اعتماد پیدا ہو گیا آپ کے اندر کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے، تو کس بیسس پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اسد عمر بھی کر رہے ہیں اور بھی دوست کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹس جو ہیں ہمیں ملیں گی. حالانکہ یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تمام عمران خان کے ساتھ ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میرا بہت عرصہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں، برطانیہ میں، یورپ میں گزرا ہے. میں ان لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں. میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرتی ہے، بہت بڑی تعداد مولانا کو بھی سپورٹ کرتی ہے، بہت بڑی تعداد نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے. ہاں اس میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ابھی آپ چلی جائیں کچھ ممالک کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی تنظیم ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ الائن نہیں ہے، سائلنٹ جن کو آپ کہہ رہی ہیں، وہ ووٹ کر رہے ہیں عمران خان کو کیونکہ ان کو وہ ہینڈسم لگتے ہیں یا ان کو وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں یا ان کی شخصیت سے ان کو پرکشش شخصیت ہے ان کی، تو اس کے نتیجے میں وہ ان کو ووٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو زمینی حقائق سے ان سے وہ موازنہ اس کے ذریعے نہیں کر رہے. تو یہ ان کی کوشش ہے، فوکس پوری کا پورا ہے کہ بھئی یہ ہماری اصطلاحات ہو جائیں. اور اصطلاحات کیا ہونی ہے؟ بیسیکلی الیکٹرانک ووٹنگ اور یہ ای وی ایم کو لے آئیں. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ اگر ہوتی. دیکھیں کہنے والے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چھری ہے، اس سے آپ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنا فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں. چھری بری نہیں ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ بری ہے. تو ہم الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے خلاف نہیں ہیں. سسٹم تو آنا چاہیے، اور بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے. آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب آپ دیکھیں گی کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں لوگ قطاروں میں لگ کر جو ہے وہ ووٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیں. اس میں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں گے پھر بھی کریں گے. صرف ووٹنگ نہیں، لوگ شاپنگ بھی آن لائن کرتے ہیں، لوگ اپنے گروسریز بھی کرتے ہیں، کھانا بھی آپ کا جو ہے وہ آ جاتا ہے، آپ آرڈر کرتے ہیں، آپ کے گھر ڈیلیور ہو جاتا ہے. پاکستان میں بھی ہوتا آ رہا ہے، اور دنیا بھر میں تو اب 50% جو لوگ ہیں وہ آن لائن ہی اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں. آپ اپنے پروگرامز دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن اب لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم یا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہی نہ کریں اور اس کے خلاف چلے جائیں. نہیں، سسٹم کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے، اور وہ لازم ہے، ہم کو کرنا پڑے گا، لیکن اس کو شفاف بنا دیں. انفارچونیٹلی ہماری غلط اسٹریٹجیز کے نتیجے میں اتنی اچھی چیز جو کہ ان پرنسپل الیکٹرانک ووٹنگ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے،
اس کو آپ نے کانٹروورشل بنا دیا ہے, اور سر آپ کا حکومت نے ایک جو ابھی جو ملک کا مشترکہ طبقہ ہے وہ ان اجلاس کے کیا خلاف ہے, کھڑا ہے, ایک جو ہے وہ ان کے فیور میں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ابھی سر حکومت نے جو اجلاس کیا ہے, اس اجلاس میں ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے بل منظور کروائیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی اسی میں ہے. تو کیا لگتا ہے کیا یہ بل منظور ہو جائے گا, کیونکہ نون لیگ نے تو اس کا بائیکاٹ کیا ہے, یا پھر اپوزیشن اس میں کوئی مزید مزاحمت کر سکتی ہے؟ دیکھیے اب ان کے پاس پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ اس کو لے آئیں, لیکن نہیں ہو سکا. تو اب یہ مشترکہ اجلاس بلائیں گے, بلا رہی ہے بلکہ انہوں نے منڈے کو, اور اجلاس ہوگا, اس میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ اس کو پاس کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں یقیناً. لیکن دیکھیے صرف قانون کا پاس کر دینا ہو سکتا ہے اس میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم کچھ پریڈکشن کر دیں, لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایبسنٹ ہو سکتے ہیں, کچھ جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئے نہ, مطلب ان کو کسی نہ کسی ایشورنس سے یہ اپنے آپ کو پاس کروا لیں گے, یہ پاس کروا لیں گے. لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. دیکھیے اس میں فنڈامنٹل ایسے ایشوز ہیں جو کہ بنیادی طور پر جمہوریت کے کچھ تقاضوں کے مطابق شاید وہ اس پیمانے پر پورے نہ اتریں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کو چیلنج کر دیا جائے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں اس ایشو کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی دائر کی جا سکتی ہے. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک بل پاس کر لیا اور وہ بل اگر آپ کے جو بیسک فنڈامنٹل آئین کی جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ مطابقت نہ رکھے تو اس کا وہ حرف آخر ہو جاتا ہے. نہیں, اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کر سکتے ہیں, اور میری انفارمیشن کے مطابق اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, کہ اگر یہ بلڈوز کر دیتے ہیں پارلیمنٹ میں, خیر ہم بلڈوز نہیں کہیں گے, ان کہا کہ اگر وہ اپنی پارلیمنٹ میں میجورٹی مینٹین کر کے اس کو پاس کر لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرا چیلنج جو ان کا سامنا کرنا پڑے گا, مجھے لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جائے گا, اور ہو سکتا ہے وہاں سے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. دیکھیے کنسنسس کیوں ضروری ہے؟ جمہوریت کے اندر تفریق بھی ہوتی ہے, آپس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ معاملات کے اندر کنسنسس ڈیولپ کرنا بھی جمہوریت کا ایک بیسک انگریڈینٹ ہے. حکومت جو ہوتی ہے یقیناً اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے قانون سازی کرنا تو اس کا حق ہے, یہ تو ہم اسے نہیں لے سکتے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, جس طرح کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ آپ کے ملک کے اندر ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا ایسا نظام جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے جس پہ سب کو کانفیڈنس ہو. جیسے کہ آپ کا جب ملک کا 73 کا آئین بنا تو آپ کو یاد ہوگا, یا جو ہمارے ہسٹری سے باخبر لوگ ہیں وہ بتائیں گے آپ کو, کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ باشمول علماء, باشمول سیاسی جماعتوں کے لوگ, پارلیمان میں موجود کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی اور سب نے اس آئین کو مشترکہ طور پر منظور کر دیا. پھر کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوا. اسی طرح یہ جو معاملہ ہے اس پہ بھی ایک کنسنسس بنایا جا سکتا تھا, کیونکہ کیوں نون لیگ چاہے گی یا پی ٹی آئی یا پی 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 چاہے گی کہ الیکٹرانک سسٹم نہ آئے, وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں, لیکن نظام کس طرح سے چلے گا یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو کانفیڈنس میں دیتے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اب یہ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ کلعدم ہو. یعنی آپ ایک اچھی بلی چیز کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, متنازع کر رہے ہیں. اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا اپنی جماعت پر کانفیڈنس تو اور سٹرونگ ہو جائے گا, پھر ان کے دعوے اگلے 5 سال والے سچ ثابت نہیں ہو جائیں گے کہ بجٹ بھی پاس کروا لیا, یہ بھی پاس ہو جائے گا, اور پھر ایک کانفیڈنس لیول آپ کا خود بخود بڑھ جاتا ہے نا, جب آپ کے کام سارے ہوتے جاتے پھر آپ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے. دیکھیں امید رکھی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ سمجھنا کہ تمام اوورسیز پاکستانی جن کو ووٹ کریں گے یہ صحیح نہیں ہے. یقیناً اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اتنا زیادہ قیمتی ہے؟ ان کی قیمتی سے مراد ہے کہ دیکھیں ایک ایسا وہ بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں جاتا, تو کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اتنا فوکس اور اتنی ساری کہ آپ ہر چیز سے بگاڑ رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے آپ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں, تو کیا اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اتنا زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں, قیمت کی بات نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ دیکھیے ایک ایکسٹرا کشن کریٹ ہوتا ہے, جو ووٹ ایک ایسے ووٹ جو کہ کبھی سسٹم میں تھے ہی نہیں, وہ آپ کے سسٹم میں آ جاتے ہیں, تو اب آپ کو یقیناً اس کے نتیجے میں یہ امید ہے کہ آپ کو سپورٹ ملے گی. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میرے خیال میں تمام اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں لیکن کچھ ان کے مخالف بھی ہے, تمام پاکستانی بھی نہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے.
یہ پاکستانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, بالکل سر یہ سائلنٹ ووٹرز پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. جی وہ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں سائلنٹ ووٹرز, کچھ ہوتے ہیں نظر نہ آنے والے, جو گمنام کہہ لیں ان کو, یا غائب یا دارالغیبہ میں ہوتے ہیں. صحیح. جی لے آئیے اگلا سوال پوچھتے ہیں. اب میرے خیال میں اس موضوع پہ کافی بات ہو چکی ہے. ٹھیک بالکل سر, ہم اپنا اگلا سوال بھی کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز آر شو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ استعفوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ابھی بھی علیم خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. عمران خان صاحب اپنی جماعت کو متحد تو رکھ نہیں پا رہے, دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں. جی صحیح کہا آپ نے کہ ایک طرف تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں انہی کے رفقا اور ان کے وزراء کہ ہم جو ہیں اگلی حکومت بنائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعت میں تقریباً ہر مہینے ایک نہ ایک استعفیٰ آ جاتا ہے. اور جہاں تک سوال کیا ہے آپ نے علیم خان صاحب کو, تو یقیناً وہ ایک ان یوزول سچویشن ہے, کیونکہ کافی ان کی کنٹریبیوشنز رہی ہیں پی ٹی آئی کو, خصوصاً پنجاب میں. بلکہ وہ تو ایک زمانہ تھا کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, یعنی ہی واز ان دا رننگ آلسو. ایسا نہیں کہ ان کے یہ صرف خواب تھے, کافی ان کی انویسٹمنٹس رہی اور انہوں نے سپورٹ بھی کیا. لیکن پھر بڑی عجیب بات ہوئی, وزیر اعلیٰ تو وہ نہیں بنے پنجاب کے, لیکن آئی تھنک ان چند لوگوں میں ہیں یا شاید واحد ہیں کہ اپنی ہی حکومت میں ان کو جیل کی کال کوٹری کی بھی سیر کرنی پڑ گئی. ان کو بڑا یعنی اس چیز کا, ان کے قریب دوست جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بڑا اس چیز کا دکھ لگا کہ دیکھیے ہماری حکومت ہے, ہم لے کر آئے ہیں ان کو, اور یہ انہوں نے ہم ہی جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہیں. تو وہ ایک بہرحال وہ پھر انہوں نے, خان صاحب نے کوئی اتنا خاص ان کو سپورٹ نہیں کیا, اب اتنا ہی بول دیا کہ ٹھیک ہے کلیئر ہو کے آ جائے گا خود ہی اپنی, ہم تو جو ہیں بلکہ ٹرانسپیرنٹ ہے. خیر خان صاحب کی اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا پروسیس میں, اگر پروسیس تھی کوئی تو. بہرحال وہ وہاں سے ہوتے ہوئے آئے, پھر وہ ریلکٹنٹلی کو کبھی مشیر یا وزیر تو رہے ہیں, لیکن کوئی اتنے معاملات جو تھے ان کے کبھی بھی مناسب نہیں تھے. پنجاب کے اندر بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ایک طرف تو آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اگلی حکومت کریں, اور پنجاب میں آپ کی سچویشن جو ہے وہ کافی ڈاما ڈول رہتی ہے, کافی تو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بزدار صاحب بنے رہتے ہیں, اکثر ان کے اوپر ہی لوگ تنقید کرتے ہیں. لیکن ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہیں. بلکہ ابھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی مزید استعفے آنے والے ہیں. بلکہ چودھری سرور صاحب کو سبھی جانتے ہیں, بڑے ہی متحرک قسم کے گورنر ہیں. لگتا کچھ یوں ہے کہ وہ بھی کوئی زیادہ, خان صاحب ان سے بھی کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو بھی بدل دیا جائے. مطلب آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ بڑے مطلب وہ کام تو انہوں نے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آف کورس گورنر کے جو عہدہ ہے اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اگر آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو یہ پہلے بھی گورنر تھے نا شہباز شریف کے زمانے میں. ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر جو صدر پاکستان ہوتا ہے یا کوئی گورنر ہوتا ہے, اس کی بڑی لمیٹڈ سی ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے. لیکن سرور صاحب متحرک شخص ہیں, وہ یعنی ایمبیشس بھی ہیں کسی حد تک, وہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گورنر جب یہ ہٹے تو اس کے بعد یہ سینیٹر بن گئے تھے آ کے. ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ وزیر بنے اور ایک ایکٹیو رول پلے کریں, لیکن پھر گورنر بن گئے. اب وہ آئندہ آنے والے انتخابات جب ہونے والے ہیں تو جہاں جہاں صف بندیاں پی ٹی آئی کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ نئی صف بندیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہو رہی ہیں, جس کے بارے میں ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جو بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ہے ساؤتھ پنجاب کا, اور جو ایشورنسز ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کچھ حلقوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی عرصے کے بعد چودھری نثار صاحب نے بھی جو ہے وہ پردہ اٹھایا اپنے چہرے سے, اور وہ بھی میڈیا میں آئے اور آ کے انہوں نے بھی اپنی باتیں کی. اور ان کی تمام باتوں کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی فیصلہ میں نے نہیں کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن میں الیکشن سے پہلے فیصلہ ضرور کر لوں گا. کیا میں پی ٹی آئی میں جاؤں گا, کیا وہ انڈیپینڈنٹلی جائیں گے. بیکاز کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نئی صف بندی ہو رہی ہے پنجاب میں, اس میں چودھری نثار صاحب بھی آپ کو ایک بڑے ہی اہم جگہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ پنجاب میں کیا ہونے والا ہے, یہ جو پے در پے استعفے آ رہے ہیں خصوصاً پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہوگا, تو مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید بازی خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی.
شاید بازی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سچویشن تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن آپ کی یہ پیشن گوئیاں اور ہم یہ الگ سے اس کو ریکارڈ میں رکھیں گے، اور ایسا جب ہوگا تو میں یہ چاہوں گی کہ اس پروگرام کا یہ سارٹ جو ہے اس میں ضرور ایڈ ہو۔ سر بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی، کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ان کی میزبانی میں خطے کے جو اہم ترین سیکیورٹی ایجنسیز تھیں ان کے سربراہان نے اہم میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے صورتحال کے اگر آپ دیکھیں اس کا ایک پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ ابھی سی آئی اے کے جو چیف ہیں وہ آئے افغانستان، ہمارے علاقے میں بھی آئے ہندوستان، ان کے بڑا اس ریجن میں ود ان فیو منتھس ان کے میرے خیال میں 2 یا 3 دورے ہوئے، کچھ رپورٹ ہوئے کچھ رپورٹ نہیں ہوئے، تو ان کا ایک آنا یہاں پہ اس کا پس منظر دیکھ لیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ امریکہ نے اب تو کہہ دیا ہے کہ وہ طالبان کو فی الحال ریکگنائز نہیں کریں گے۔ اب امریکہ کا انخلا جو ہے وہ جب ہوا دوحہ ایگریمنٹ کے بعد تو اس کے 3 پوائنٹس تھے۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ امریکہ نکل جائے گا اس علاقے کے ساتھ، وہ میں مئی کا ٹائم تھا لیکن وہ مئی میں نہیں گئے، اگست میں گئے، لیکن وہ پہلا پوائنٹ جو تھا وہ تو ایکسیپٹ ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا یہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو سپورٹ ہے ان کی فائنینشیل سپورٹ تقریباً 4 کچھ بلین ڈالرز وہ یہ سپورٹ دیتے رہیں گے افغانستان کو، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کو مینٹین رکھیں گے۔ اور دوسرا کچھ ایسی شخصیات جو کہ ان کی وانٹڈ لسٹ میں ہیں ان کو بھی وہ ریموو کر دیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلی بات تو چلے آپ نے مان لی، ایک پوائنٹ جو ایکارڈ کا تھا کہ وہ امریکہ نے انخلا کر لیا، لیکن جو باقی 2 پوائنٹس ہیں ان پر ابھی بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کو شاید تسلیم بھی نہ کریں۔ اب امریکہ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور تو ہے دنیا کی، اس کی شکست ہوئی ہے ایک طرح سے۔ بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ یعنی 20 سال کے بعد نکلنا پڑا، کوئی بھی ان کے اہداف جو ہے وہ اچیو نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ 20 سال میں آ کے ایک نئی حکومت ایک نیا افغانستان بنا دیتے، 20 سال بعد وہ واپس نکل گئے۔ اور بلکہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن میں بتاؤں کہ کل 11 ستمبر تھی، ہم نے اس کے اوپر بات کی اور افغانستان میں ایک سیریمنی رکھی گئی تھی 11 ستمبر کو، جو کہ ان کی عبوری حکومت کی حلف برداری کی تقریب تھی جس میں انہوں نے حلف اٹھانا تھا۔ وہ تقریب بہرحال نہیں ہوئی، لیکن کیا سمبولک مناظر ہوتے وہ کہ بھئی 11 ستمبر کو 20 سال پہلے جن طالبان کو ہٹایا گیا، جس ایک پروسیس شروع ہوا، آج 20 سال بعد وہی طالبان اسی 11 ستمبر کو حلف برداری کر رہے ہیں۔ تو مطلب ایک طرح سے امریکہ کو یہ چیز ناگزار، مطلب obviously اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، یعنی آپ نمک چھڑک رہے ہیں کسی کے زخم پر۔ تو وہ بہرحال انہوں نے پوسٹ پون کر دی، کہا یہ گیا کہ کوئی دہشت گردی کا تھا، لیکن آپ یہ چیز اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کوئی خوشی سے نہیں گیا، یہ امریکہ کمفرٹیبل نہیں ہے جس طرح سے وہ نکلا ہے اور جس طرح سے اس کو 20 سال بعد یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ پہ بات ہے۔ تو اب یہاں پہ تو اس کی وجہ سے اب کچھ نہ کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ اینٹی افغانستان یا اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو ہیں وہ مل کر یہاں پہ کوئی سازشیں نہ کھیلیں۔ تو ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا یہ فرض ہے، وہ ہمارے نظریاتی اور ہماری جغرافیائی حدود کے پاسمان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میٹنگز ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل یوں ہیں کہ پاکستان نے اس کی میزبانی کی، پہلی بات، اور اس کے بعد آپ دیکھتی ہیں کہ اس خطے کی 2 اہم قوتیں، ایک چائنا، ایک رشیا۔ ابھی امریکہ بھی قوت ہے لیکن وہ دور ہے جغرافیائی طور پر، وہ آئی ہے یہاں پہ آ کے یہاں پہ انہوں نے افغانستان میں اپنے بیڑے ڈالے تھے، لیکن جغرافیائی طور پر وہ کافی دور ہیں۔ روس تو بالکل افغانستان کے ساتھ بارڈر ملا ہوا ہے اس کا، چائنا بالکل ہمارے عقب میں ہے۔ تو یعنی یہ اس خطے میں یہ 2 اہم طاقتیں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ایران اور دوسرے ممالک بھی ہیں۔ اور آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو میٹنگ جنرل فیض حمید صاحب کی میزبانی میں ہوئی، اس کے اندر نہ صرف چائنا کے انٹیلیجنس چیف آئے بلکہ روس کے بھی، تاجکستان کے بھی، ازبیکستان اور جو ممالک ہیں ان کے بھی جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ افغانستان کے اندر جب آپ ایک حکومت سازی کا عمل کرتے ہیں تو افغانستان کے آف کورس لوگوں میں ایک تو پشتون ہیں، لیکن وہاں پہ ازبیک بھی ہیں، وہاں پہ تاجک بھی ہیں، وہاں پہ نورستانی بھی ہیں۔ تو آف کورس ازبیکستان کا آنا، تاجکستان کا آنا، رشیا کا آنا، رشیا کا ایک بہت ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے۔ پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ چائنا جو ہے سی پیک کی وجہ سے خطے میں انگیجڈ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام قوتوں کا پاکستان میں آ کر
ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کرنا کہ کس طرح سے خطے میں ہونے والی ان بدلتی ہوئی جو ڈائنامکس ہیں ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. یہ پاکستان کی نظریاتی طور پر بھی اور پاکستان کی اسٹریٹجک محاذ پر بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کا موقف. تو افغانستان سے انخلا کے بعد جو امریکہ کے صدور ہیں ان کی طرف سے بھی جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور کل جب یہ سرمنی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بعد ہمارا وہاں پہ رہنا بیکار تھا. آج نہیں تو کل انہوں نے نکلنا تو تھا ہی, لیکن ان ساری نکلنا تھا. جی نکلنا تو تھا, لیکن نکلنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ گئے ہیں. بالکل آپ نے, آپ کیا میں کہنا چاہتا ہوں, I don't want to say that, لیکن بہرحال وہ کوئی آنریبل ایگزٹ ہوتا ہے نا, جسے کہتے ہیں نا تیرے کوچے سے ہم نکلے. جی, شاعری تو آپ بہت اچھی کر لیتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آنریبل ایگزٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر اس موضوع کے اوپر جانے کے بجائے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی سفارتی محاذ پر, اسٹریٹجک محاذ پر پاکستان کی کامیابی, کہ ریجن کی تمام قوتیں یعنی روس, چائنا, تاجکستان, ازبکستان اور یہ جتنے بھی اہم ممالک ہیں اس خطے میں, ان تمام کے جو سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں اور ایک لاہ عمل کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ایک ایسا لاہ عمل جو دیرپا ہو, افغانستان میں اسٹیبلٹی لے کر آئے, پیس لے کر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک محاذ پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں ان کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو ہم کو بلڈ کرنا ہے. کیونکہ ہندوستان, آپ جانتی ہیں کہ اس تمام واقعات کے بعد ہندوستان جو ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہے. پہلے کچھ انہوں نے پنشیر, جی وہ کچھ پنشیر میں کچھ ریزسٹنس کو سپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے, وہاں پہ بھی نہیں کر سکے. یعنی ان کے بہت انویسٹمنٹ انہوں نے کی افغانستان کے اندر, جو پاکستان مخالف قوتیں تھیں ان کو سپورٹ کیا, لیکن وہ تمام کی تمام ان کی جو کاوشیں تھیں وہ ناکامی ان کو ہوئی اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکلنا پڑا. اور اب پاکستان ان تمام خطے کی اہم ترین قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے جب اپنے ملک کی نیریٹو کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطے میں رونما ہونے والے واقعات ہیں ان کے حوالے سے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں, اس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی پروسیس کو ہوسٹ کر رہا ہے, اس کی میزبانی کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مثبت پیش رفت ہے اور ہم ہر طرح سے اس کو اپریشیٹ کریں گے اور امید کریں گے کہ اس خطے میں امن اور استحکام اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ جو انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے جب آپ کی سیکیورٹی سچویشن سٹیبل ہوتی ہے. تو یہ اس میٹنگ کے بعد ہم پوری امید ہیں کہ پاکستان اور خطے کے ممالک مل کر ایک سٹیبلٹی کی طرف بڑھیں گے, خصوصاً سی پیک کے ذریعے جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس علاقے میں. روس کی آپ کے ساتھ ایک طرح سے ریوائیوڈ انگیجمنٹ ہے. روس روایتی طور پر ہندوستان کے کیمپ میں ہوا کرتا تھا, لیکن یا ہندوستان اس کے کیمپ میں ہوا کرتا تھا, لیکن یہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے, میں نہیں کہتا کہ صرف آج, یہ ایون ماضی کی حکومت میں بھی روس کے اہم ڈیلیگیشنز پاکستان آئے اور پاکستان کے ساتھ ایک نیا دور کھلا روس اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کا. بہت اچھی پیش رفت ہے وہ بھی. چین کے ساتھ تو خیر ہمارے تعلقات بہت ہی دیرینہ ہیں, اور اب تاجکستان ہو, ازبکستان ہو, ایران ہو, ان تمام ممالک کے ساتھ اور خلیج کے ممالک کے ساتھ بھی ہمارے بہت ہی بہترین تعلقات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے بھی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے بھی فون پہ گفتگو ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد وہاں پہ بھی کوئی دورے متوقع ہیں. تو یہ جو خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے, یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کا مقام ہے, اطمینان کا مقام ہے, کیونکہ ہم جب سٹیبل ہوں گے پھر ہی ہم ترقی کی طرف بڑھیں گے. یہ باتیں جو ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست کسی کی بھی ہو, حکومت کسی کی بھی ہو, جو ہمارے ملک کی نظریاتی اساس ہے اس کی اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. اور جب ہمارے ملک میں استحکام آتا ہے, اولین فریضہ ہے, ہم سب جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح سر, بالکل پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا مقصد افغانستان میں امن و استحکام ہے, یہ بات ہم بھارت کو کس طرح اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی طرف سے ابھی آپ نے بھی بتایا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سازشیں گھڑ رہا ہے, ان ساری چیزوں پہ ان کو کیسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے, کیونکہ بھارت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سر کڑوا رہا ہے, ہمیشہ یہ تعلق.
تو اگر دیکھیے ہمیں افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں، تو بھارت بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رہے ہیں، کیسے ان کو یقین دلایا جا سکتا ہے؟ آخری سوال ہے. دیکھیے بھارت کے ساتھ ہم تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تعلقات کو استوار کرنے کی نوعیت اور ڈائنامکس بالکل فرق ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری ایک بالکل ہی علیحدہ نوعیت کی ریلیشن شپ ہے. یہاں جنگ رہی ہے، پھر ہمارے نظریاتی کے ساتھ ہم ایک مذہب کے لوگ ہیں، یعنی ایک ہماری ایک ڈفرنٹ یہاں کی ہماری جغرافی، ہسٹری، پالیٹکس فرق ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہیں. ہندوستان تاریخ میں اگر آپ چلی جائیں تو پاکستان اور ہندوستان یعنی ایک بٹوارا ہوا، پھر یہ ملک بنا، اس کے بعد کشمیر کا معاملہ ہے، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہندوستان کر رہا ہے، جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا ہم اس کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر. پاکستان تو چاہتا ہے کہ ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہندوستان یونائٹڈ نیشنز کی وہ جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے حوالے سے، جس میں حق رائے دہی کشمیر کے عوام کو ملنا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرے. تو یہ ہم اس موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں زیادہ ایک طویل ڈسکشن کرنی پڑے گی، اور ہم ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگرام میں یا اس کے بعد کبھی جب ہم ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں ایک اسپیشل پروگرام کریں تو ڈسکس کر لیں. بیکاز اختصار سے اگر ہم بات کریں گے تو انصاف نہیں کر پائیں گے ہم اس معاملے. بالکل بالکل، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، اور ایسی ہیلدی گفتگو، ایسے سوالات جن کے جوابات کے بعد واقعی آپ کے بھی ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالوں کو تسکین ملے گی اور بہت ساری انفارمیشن آپ کے لیے ہوگی. تنقید برائے اصلاح اس پروگرام میں آپ کو نظر آئے گی. انشاءاللہ اجازت دیں، دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے، تب تک اللہ حافظ.